السلام علیکم. پروگرام ایسا کیوں ہے میں عابد الرحمن نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہے. دوستو، برطانوی وزیر اعظم سر ونسٹن چرچل نے ایک ہی فقرے میں جمہوری نظام کی خامیوں اور خوبیوں کا کھل کر اظہار کیا تھا. ساری خوبیاں اور ساری خامیاں ایک ہی فقرے میں بتا دی تھیں. انہوں نے کہا تھا کہ جمہوری نظام میں اتنی خامیاں ہیں جن کا شمار ممکن نہیں، لیکن انہوں نے اسی فقرے میں اضافہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ پھر بھی ابھی تک جدید جمہوریت سے بہتر نظام کی نشاندہی نہیں ہوئی. سر ونسٹن چرچل جو کہ مشہور برطانوی وزیر اعظم تھے، وہ اپنے طنز و مزاح کے لیے بھی مشہور ہیں، جنہوں نے جمہوریت پر ایک اور جگہ بڑی دلچسپ تنقید کی ہے. اس کا ذکر پروگرام میں آگے چل کر ہوگا. دوستو، جمہوریت کے بہت سارے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد، اولین مقصد یہ بھی ہے کہ عوام اپنے ووٹ سے آئین کے تحت ایک متعین عرصے کے لیے حکومت کا چناؤ کرے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس سال 8 فروری کو عام انتخابات منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے. 8 فروری، جس کے لیے اب تیاریاں آہستہ آہستہ زور پکڑ رہی ہیں. اس سلسلے میں سیاسی پارٹیوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عوام تک اپنا منشور پہنچائیں. یہ ذمہ داری سیاسی پارٹیوں کی ہے. آئندہ انتخابات کے لیے تمام ووٹرز یہ جانتے ہیں کہ اس میں شرکت کرنے والی تمام چھوٹی بڑی پارٹیاں یا تو مرکز یا پھر کسی صوبائی حکومت کا ماضی میں حصہ رہ چکی ہیں، یا پھر وہ بالواسطہ یعنی انڈائریکٹلی مرکزی یا صوبائی حکومتوں کا حصہ رہ چکی ہیں. اس لیے بظاہر ایسی کوئی وجہ نہیں کہ عوام کو ووٹ دینے میں کوئی کنفیوژن ہو، لیکن کیونکہ اب بھی انتخابات میں چند ہفتے باقی ہیں، اس لیے ووٹرز کے لیے فیصلہ سازی اور ذہن سازی کے لیے چند اہم پہلوؤں کو ہائی لائٹ کرنا فائدہ مند ہو سکتا ہے. یہ جنرل باتیں ہیں. نمبر 1، ووٹ ترجیحاً اس پارٹی کو دینا چاہیے جو اپنے منشور میں ملکی خود مختاری کا پختہ عزم ظاہر کرے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ بعض پارٹیاں ایسا نہیں کریں گی. انشاءاللہ سب پارٹیاں ایسا ہی کریں گی، لیکن آج کی دنیا میں ملکی خود مختاری کا سب سے مؤثر ہتھیار مضبوط اکانومی یعنی معیشت ہے. اس لیے اس سیاسی پارٹی کو ترجیح دینی چاہیے جو ایسا منشور دے جس میں زیادہ انحصار اپنے وسائل پر ہو اور غیر ملکی قرضے پر کم از کم انحصار ہو. نمبر 2، ووٹ اسی پارٹی کو دینا چاہیے جس کے پاس حکومت کے مختلف شعبوں، محکموں اور وزارتوں کے چلانے کے لیے اپنی پارٹی میں کافی افراد میسر ہوں جن کا وسیع تجربہ ہو. نمبر 3، اس پارٹی نے اپنے سابقہ ادوار میں، اگر وہ حکومت میں رہی تھی تو سابقہ ادوار میں اپنے منشور پر عمل درآمد کرنے کی اچھی پیش رفت کی ہو، اس پارٹی کو ووٹ دینا چاہیے. نمبر 4، اس پارٹی کو ملکی اور بین الاقوامی سیاست کی حقیقتوں سے واقفیت ہو، آج کی سیاسی حقیقتوں سے، جس کے مطابق وہ اپنا منشور وضع کرے، تاکہ اقتدار میں آ کر وہ یہ نہ کہے
کہ ہماری فلاں فلاں مجبوری تھی، اور پھر وہ اپنے منشور کے بالکل برعکس عمل کرے، اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اور اب آخر میں ونسٹن چرچل کا وہ قول جس میں انہوں نے جمہوری نظام پر عام ووٹر کی اہلیت کی وجہ سے کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ the best argument against democracy is a 5 minutes conversation with an average voter. The best argument against democracy is a 5 minutes conversation with an average voter. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جمہوریت کی برائی کو ثابت کرنے کے لیے محض اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کسی بھی عام ووٹر سے 5 منٹ بات کر لیں۔ یعنی عام ووٹر میں اتنی قابلیت اور اہلیت ہی نہیں کہ وہ صحیح حکومت کا انتخاب کر سکیں۔ ان کا یہ قول آج بھی اہمیت رکھتا ہے، اور مجھے امید ہے، ہم سب یہ امید کر سکتے ہیں کہ ہم آئندہ انتخابات میں ووٹ کا صحیح استعمال کر کے سر ونسٹن چرچل کو غلط ثابت کر دیں گے۔ دوستو، اگر آپ کو پروگرام پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ آئندہ کے پروگرام بھی دیکھ سکیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔